السلام علیکم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی تصورات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ لوگ بطور عقیدہ ان چیزوں کو بیان بھی کرتے ہیں اور ان پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ محرم میں اور شعبان کے اندر شادی کرنے کو، نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی قصہ، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی اشارہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی یقین نہ ہی رکھے تو بہت بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ کوئی کسی کی آنکھ پھڑکے، یہ جو آنکھ ہے اس کے پھڑکنے کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے تو خوشی ملتی ہے اور بائیں پھڑکے تو کوئی غم آنے والا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی قرآن و سنت میں اشارہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اس کو بھی بس یہ ایک صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے اس کو خوشی یا غمی کی وجہ تعبیر کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جب نماز پڑھ لینی ہے تو نماز کی جو جائے نماز ہے، مصلی ہوتا ہے امام والا، اس کو ایک طرف سے، ایک کونے سے اس کو لپیٹ دینا چاہیے، اور اگر نہ لپیٹیں تو وہاں شیطان نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے دوستو، شیطان کیوں سجدہ کرے گا؟ پہلی بات ہے، اور اگر سجدہ کرتا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے، کیے جائے۔ تو یہ بات بھی کوئی قرآن و سنت سے اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا یا کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اسی طرح سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن سنت سے کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اسی طرح ایک بات یہ مشہور ہے کہ کسی مجلس کے اندر کسی شخص کا ذکر چل رہا ہو تو اتفاقاً وہ شخص آ جائے تو لوگ کہتے ہیں واہ تیری کیا عمر لمبی ہے کہ ابھی تیرا ہی ذکر کر رہے تھے۔ تو اس کا بھی کوئی لمبی عمر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی قرآن سنت سے بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں اونٹ کی ہڈی ہو تو اس گھر کے اندر جادو نہیں ہوتا، تو یہ بات بھی قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی پاس، اس کے سرہانے کے پاس کوئی چھری یا لوہے کی چیز رکھی جائے تو نظر بد نہیں لگتی، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے ایک دوست کہہ رہا تھا کہ طرح نہیں ہوتا، طرح ہوتا ہے، تو بات تو واقعی ان کی ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جو سور کا لفظ ہے اگر زبان پر لایا جائے تو زبان پلید ہو جاتی ہے۔ سور یہ خنزیر کو کہتے ہیں، اور خنزیر کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، تو یہ بات بھی قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جا رہا ہو سفر پر تو کہتے ہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے لہذا یہ سفر جو ہے نا وہ برکت والا نہیں ہوگا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ صبح صبح کوئی بندہ دکان سے ادھار لینے آ جائے تو کہتے ہیں کہ آپ نے ابتدا ہی جو ہے نا ادھار سے کی ہے، تو اس طرح جو ہے نا مجھے سارا دن خسارہ رہے گا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح صبح صبح کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مانگنے کے لیے آ گئے ہیں، فقیر بن کر آ گئے ہیں، تو سارا دن میرے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چپل جو ہے نا، جوتا، اس کو الٹا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہوتی ہے، یعنی جو الٹا جوتا ہو تو اس کو
جلدی سے سیدھا کر دینا چاہیے، وگرنہ اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خیال ہے۔ ویسے ادب تو یہی ہے کہ جوتے کو سیدھا رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ اس سے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ ویسے جوتے کو سیدھا ہی رکھنا چاہیے۔ جن چیزوں سے اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا احسان نہ سمجھنا، اللہ کا شکر نہ کرنا، ان چیزوں کی طرف تو ہم آتے نہیں ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کو نہ کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، لیکن ان کا شریعت سے، دین سے کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ملتی، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان توہمات سے اور ان خیالات سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں ہرمل کی دھونی دینے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہرمل کی دھونی دینے سے ویسے اگر کوئی طبی لحاظ سے فائدہ ہو کیڑوں مکوڑوں کو بھگانے کے لیے تو یہ تو فائدہ ہے، لیکن عقیدہ برکت کا رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جمعرات کو، شبرات کو اور فلاں دن ان کو روحیں، جو فوت ہوئے لوگ ہیں ان کی روحیں واپس لوٹتی ہیں۔ یہ بات بھی قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر تو یہ بات موجود ہے کہ جو بھی فوت ہو جاتا ہے اس کی روح یا تو علیین جنت میں جاتی ہے اور یا سجین جہنم میں جاتی ہے۔ تو جو علیین جنت میں چلا گیا اس نے دنیا میں کیا لینے آنا ہے؟ ایسے ماحول میں کہ ہمارے پاکستان کے حالات کیا ہیں اور دنیا میں کیا حالات ہیں، تو اگر حالات اچھے ہوں یا نارمل ہوں، دنیا کے اعتبار سے جو جنت ہے وہ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اس لیے کس نے آنا ہے اتنی اچھی جگہ کو چھوڑ کر دنیا میں؟ تو یہ عقل کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی سجین میں ہے تو اس کو کسی نے آنے نہیں دینا، یعنی جہنم، کوئی جیل میں چلا جائے تو اس کو کوئی چھوٹنے نہیں دیتا، کوئی آنے نہیں دیتا۔ تو دیکھ لیں ہمارے یعنی ہمارے کتنے لوگ ہیں قیدوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، تو کوئی آیا ہے کبھی بھاگ کر، دوڑ کر؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو سجین میں اللہ کی جہنم میں چلا گیا، اللہ کی جیل میں چلا گیا، تو اس کو کیسے آنے دیا جائے گا؟ یہ باتیں کہیں سنی ہیں، ان کا کوئی قرآن سنت سے ثبوت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ درست رکھنے کی اور شریعت کے مطابق اعمال کرنے کی اور عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو ایسا تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹس کے اندر، یا موبائل پر، واٹس ایپ پر آپ اپنا پیغام، اپنا سوال کر سکتے ہیں۔